بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ مستند کتب کی روشنی میں بیان کریں گے، لہٰذا آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی علم میں اضافے کے لیے اگر کوئی سوال ذہن میں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں امام اہل سنت علامہ امام ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی کبشی علیہ رحمت کی مشہور کتاب التمہید میں سے یہودیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کی دو قسمیں ہیں۔ یہ کتاب عربی میں ہے جس کا ترجمہ علامہ مفتی اعظم پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، ہم وہی ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عزیریہ اور نمبر دو سامریہ۔ اسی سامریہ کو سماریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہوئے، اس لیے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو خراب کیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا، اور حضرت عزیر بھی قیدیوں میں تھے اور وہ کم سن تھے، اور ان کو قید کر کے سرزمین عراق میں پہنچا دیا۔ چنانچہ جب بخت نصر فوت ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، اور وہ عورت اسے بہت محبوب تھی، اس کو بہت چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، مانگ جو تیری حاجت ہو۔ اس پر اس کی محبوب بیوی کہنے لگی، بنی اسرائیل جو قید تھے مجھے بخش دے، یعنی مجھے دے دے۔ اس نے بنی اسرائیل اسے بخش دیے اور ان سب کو بیت المقدس بھیج دیا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام جب جوان ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے دہان اقدس میں دم کیا، پھونک ماری، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تمام تورات حفظ ہو گئی۔ پھر جب تمام قیدی بیت المقدس بھیج دیے گئے اور بیت المقدس میں جو بچے کھچے بوڑھے آدمی رہ گئے تھے، ان قیدیوں نے ان مشائخ کو خبر دی کہ ہم میں ایک شخص تورات کا حافظ ہے۔ تو مشائخ نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی سنا ہے کہ قیدیوں میں ایک شخص ہے جس کو تورات حفظ ہے۔ تو انہوں نے تورات طلب کی، آپ نے تورات پڑھ پڑھ کر سنائی، تو ان میں سے ایک آیا اور کہنے لگا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ اس نے ایک جگہ تورات چھپا رکھی ہے۔ چنانچہ 9 آدمیوں نے مزید گواہی دی اور اس کی تصدیق کی کہ جوات مصفوفہ میں تورات چھپائی ہوئی ہے، جو ایک انگور کے باغ میں ہے۔ لہذا سب وہاں گئے اور تلاش و جستجو کے بعد انہیں تورات کا ایک نسخہ مل گیا۔ اب انہوں نے اس دریافت شدہ نسخہ کا اس نسخہ سے مقابلہ کیا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوایا تھا، تو انہوں نے اس میں ایک لفظ کی بھی زیادتی یا کمی نہ پائی۔ ایسے میں ابلیس آیا اور اس شیطان مردود نے لوگوں کو اس طرح بہکایا، کہنے لگا کہ اگر عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو تورات انہیں حفظ نہ ہوتی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ان کے سامنے کہہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، متنبی بنے ہوئے ہیں، اور تورات 40 جزوں پر مشتمل تھی۔ 4 آدمیوں کو پوری حفظ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، جناب یوشع اور حضرت عزیر علیہ السلام اجمعین۔ اور ان یہودیوں کے پاس 1-2 صحیفے تھے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ ابن اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، خدا نے ان کو بیٹا بنایا ہے۔ تو لوگ معتقد ہو گئے اور اس دن سے عزیر ابن اللہ کہنے لگے، یعنی عزیر
جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ یہود کی پہلی قسم تھی جنہیں عزیریہ کہا جاتا ہے۔ یہود کی دوسری قسم، یہود کی صنف ثانی سامریہ ہے، جن کا پہلے نام ایک سماریہ بھی گزرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گوسالہ پرستی کرتے، یعنی بچھڑے کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جو آواز نکالتا تھا، اور سامری نے کہا تھا کہ ہمارے جسم ناپاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور یہ گائے پاک ہے، ہم اس کی عبادت کریں تاکہ یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے۔ یہ لوگ اور بت پرست دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا بت ہی تھا۔ ان یہودیوں اور بت پرستوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور یہودیوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے کوئی شریعت نہ تھی، اور ان کے بعد بھی کوئی شریعت نہیں، یعنی بعد کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی پیغمبر صاحب شریعت نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہ ہوگا، یہ بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اگر دیدار جائز اور ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں منع کیا گیا، اور جب منع کیا گیا تو پھر یہی مطلب نکلا کہ خدا کا دیدار نہ ہوگا۔ یہ ان یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ بعض یہودی وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے لیے صاحب شریعت مانتے ہیں، کیونکہ کیا عرب اور کیا عجم کے پاس کوئی شریعت نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل کے پاس تو کتاب و شریعت تھی، لہذا کتاب و شریعت کا نسخ جائز نہیں۔ تو حالانکہ قرآن مجید میں تو یہودیوں کے اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تحریر تھی امام ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی کی، ان کی معروف عقائد کی کتاب التمہید سے۔ یہ کتاب بہت ہی فیض بخش اور مفید ہے۔ اس کا ترجمہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری، جو امام احمد رضا فاضل بریلی قدس سرہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کیا ہے۔ یہ فرید بک سٹال لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ اگر ہو سکے تو یہ کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کریں، یا انٹرنیٹ پر PDF کی شکل میں بھی مل جائے گی، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ عقائد کے اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں جو علم کلام کے مختلف مباحث پہلی صدیوں میں زیر بحث رہے ہیں، ان کا بڑی ہی خوبصورتی سے احاطہ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت ہی تحریر کا جو انداز ہے وہ بہت ہی آسان رکھا گیا ہے۔ اسی پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔